أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولولا آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے برپا کیا گیا ہے. تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے ہیں تو ان کے لیے بہتر ہوتا. کچھ ان میں سے ایمان والے ہیں اور اکثر ان میں فاسق ہیں. وہ تم کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہاں تھوڑی سی اذیت پہنچا سکتے ہیں، اور اگر تم سے جنگ کریں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، پھر ان کو مدد حاصل نہیں ہوگی. وہ جہاں بھی پائے گئے وہاں ان پر ذلت ہی کی مار پڑی. ہاں اللہ کے عہد اور ذمہ داری سے یا بندوں کے عہد اور ذمہ داری سے کچھ مدد مل گئی تو مل گئی، اور انہوں نے اللہ کا غضب کمایا اور ان پر ذلت مسلط کر دی گئی. یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے. یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدیں پھاندتے تھے. وہ سب ایک سے نہیں ہیں. اہل کتاب میں سے ایک جماعت راہ راست پر قائم ہے. یہ لوگ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور معروف کا حکم دیتے ہیں، منکر سے روکتے ہیں اور بھلائیوں کے لیے کوشاں رہتے ہیں. یہی لوگ صالحین میں شامل ہیں. اور جو کچھ وہ بھلائی کریں گے تو اس کی ہرگز ناقدری نہیں ہوگی، اور اللہ اہل تقویٰ کو جانتا ہے. یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان کا مال و دولت اور ان کی اولاد ان کو ہرگز اللہ سے ذرا بھی نہیں بچا سکے گی، اور یہی لوگ دوزخی ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس کی مثال جو اس حقیر زندگی میں خرچ کرتے ہیں ایسی مثال ہے جیسے ہوا ہو اس میں سخت و شدید سردی ہو. یہ برفیلی ہوا کسی ایسی قوم کی کھیتی پر پہنچ گئی جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، تو اس پالے نے اس کھیتی کو تباہ کر دیا، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر
قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عزوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ اے ایمان والو، نہ بناؤ اپنے علاوہ کسی کو رفیق اور رازداں، وہ تمہارے سلسلے میں کسی نقصان اور فساد کی پرواہ نہیں کرتے، وہ ہر اس بات کو پسند کرتے ہیں جس سے تم دشواری میں مبتلا ہو سکو۔ بغض و حسد ان کے منہ سے پھوٹا پڑتا ہے، اور جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ زیادہ بڑا ہے۔ ہم نے تمہارے لیے اپنی نشانیاں واضح کر دی ہیں، اگر تم عقل سے کام لیتے ہو۔ یہ تم ہی ہو کہ ان سے محبت رکھتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے ہیں، حالانکہ تم پوری الکتاب پر ایمان رکھتے ہو، اور جب تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لا چکے ہیں، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں تو غصے میں بھر کر تم پر اپنی انگلیاں دانتوں سے کاٹتے ہیں۔ کہو ڈوب مرو اپنے غصے میں، یقیناً اللہ سینوں میں چھپے رازوں سے بھی واقف ہے۔ اگر تم کو کوئی بھلائی اور اچھائی چھو بھی جائے تو انہیں برا لگتا ہے، اگر تم کو کوئی برائی پہنچ جائے تو اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو ان کی مکاریاں تم کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ جو کچھ کارستانیاں کرتے ہیں اللہ ان پر حاوی ہے۔ یہ سورہ آل عمران کا 12واں رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے اس پر غور و فکر کریں اور اپنی زندگی بنانے کی کوشش کریں۔ آخری امت مسلمہ بہترین امت ہے، کیونکہ اسے لوگوں کی امامت اور رہنمائی کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ وہ لوگوں کو تمام بھلائیوں کا حکم دیتی ہے، تمام برائیوں سے روکتی ہے، اور یہ مثبت اور منفی فریضہ اس لیے ادا کرتی ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتی ہے، اور ایمان کا تقاضا سمجھ کر، اور اس لیے کہ اللہ نے اس پر یہ فریضہ عائد کیا ہے، یہ ذمہ داری ادا کرتی ہے، اور جب تک وہ محض اللہ کی خاطر یہ فریضہ انجام دیتی رہے گی اور اپنا وجود لوگوں کی نفع رسانی کے لیے گھلاتی رہے گی، تب تک اس منصب پر فائز رہے گی، اور جس روز اس نے من حیث الامہ یہ فریضہ چھوڑا، اس روز سے خیر امت نہیں رہے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم معیاری خیر امت تھے۔ اہل کتاب خصوصاً یہودیوں سے کہا گیا کاش وہ اسلام قبول کر لیتے تو اچھا ہوتا، اور جس منصب پر فائز تھے فائز رہتے۔ یہودیت اور عیسائیت اب موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح تعلیم سے اس قدر دور جا پڑی ہیں کہ جب تک یہ لوگ ان کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور قرآن کے پیغام کو قبول نہیں کریں گے تب تک اپنے اصل منصب پر فائز نہیں ہو سکتے۔ اس لیے تمنا اور آرزو کے اظہار کے طور پر انہیں اسلام کی دعوت دی گئی ہے، اور ان سے کہا گیا کہ تمہارے لیے اسلام قبول کرنا ہی بہتر تھا اور بہتر ہے۔ اہل کتاب میں نزول قرآن کے وقت کچھ سچے مومن بھی موجود تھے جو رفتہ رفتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، لیکن اس وقت بھی ان کی اکثریت فاسق تھی، یعنی ایمان کا دعوت تو تھا مگر عملاً احکام خداوندی کو توڑتے تھے۔ ایسے لوگوں کو فاسق کہتے ہیں جو ایمان رکھتے ہوئے ایمان کے خلاف زندگی گزاریں اور احکام شریعت کو توڑنے میں جنہیں ذرا باک نہ ہو۔ افسوس کہ آج امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے۔ ایک چھوٹی اقلیت ایسی ضرور ہے جو مومن ہونے کے ساتھ احکام الہی کی پابند بھی ہے، اور بہت بڑی اکثریت ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو احکام الہی توڑتے ہیں اور حالت فسق میں مبتلا ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ کاش یہ لوگ اپنی اصلاح کرتے، کاش یہ لوگ فسق اور فجور سے باز آتے، کاش یہ لوگ صحیح معنی میں مومن بن جاتے اور اسلام کی پیروی کے ساتھ اس کی علمبرداری بھی کرتے تاکہ دکھی انسانیت کے لیے نفع رساں ثابت ہوتے۔ کاش وہ جس مقصد کے لیے برپا کیے گئے تھے وہ نصب العین اپنا لیتے، کاش وہ بھلائیوں کا حکم دینے لگتے، کاش وہ اللہ پر ایمان کے تحت زندگی گزارتے اور اپنا فریضہ ادا کرتے۔ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودیوں اور عیسائیوں کا ہی یہ حال نہیں تھا کہ وہ اسلام اور اہل اسلام کو مٹانا چاہتے تھے، بلکہ آج بھی وہ اسلام کو اور اہل اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، اس کو کاری ضرب لگانا چاہتے ہیں۔
اس دور کے مشرکین سے مل کر ان سے گٹھ جوڑ کر کے انہوں نے اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ آج بھی وہ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور روس کے عیسائیوں کی پشت پناہی سے، اسرائیلی اور امریکی یہودیوں کی سازش سے اور بھارت کے مشرکین کی ہم نوائی سے بوسنیا میں، صومالیہ میں، بھارت میں اور فلسطین میں، عراق میں، الجزائر میں اور ہر اس جگہ جہاں ان کو موقع ملتا ہے اسلام کو اور مسلمانوں کو زک پہنچانے کی اپنی سی کوشش کر رہے ہیں۔ اس دور کی امت مسلمہ واقعی شعوری امت تھی اور ہر طرح اپنے دین و ایمان اور نصب العین کے لیے کمر بستہ تھی اور قربانیاں دے رہی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ برائے نام نقصان پہنچانے کے علاوہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ آج اگر امت مسلمہ جس کے پاس دنیا میں 50 سے زیادہ حکومتیں ہیں اگر زندہ ملت بن جائے اور وہ نصب العین اپنا لے جس کے لیے اسے خیر امت کا لقب دیا گیا تھا، تو آج بھی امریکہ جیسی سپر طاقت اپنے اتحادیوں کے ساتھ، اپنے یہود اور ہنود جیسے ہم نواؤں کے ساتھ تھوڑا بہت نقصان پہنچانے کے علاوہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور اگر امت اسی طرح دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیلتی رہی اور تسبیح کے دانوں کی طرح اسی طرح بکھری رہی تو اس خوشخبری کی مستحق ہی نہیں ہے کہ وہ تم کو برائے نام اذیت کے علاوہ کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ مسلمان اگر باطل پرستوں کی متحدہ یلغار سے محفوظ رہ سکتے ہیں تو انہیں صحیح معنی میں مومن اور اسلام کا علمبردار بننا ہوگا۔ نزول قرآن کے دور کے یہودیوں کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر وہ تم سے جنگ کریں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ آج اگر مسلمان متحد ہو جائیں تو آج بھی دنیا کی تمام باطل طاقتیں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی، لیکن شرط یہی ہے کہ مسلمانوں کا اتحاد اسلام کی بنیاد پر ہو اور وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑیں اور دنیا سے بدامنی اور ظلم و ستم اور ہر قسم کے استحصال کو مٹانا ان کے پیش نظر ہو اور اسلامی نظام برپا کر کے اللہ کے بندوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر صرف اللہ کا غلام اور بندہ بنانا چاہتے ہوں۔ یہودیوں پر ذلت و خواری مسلط کر دی گئی کیونکہ دین حق کے علمبردار اور دنیا کی امامت اور رہنمائی کے ذمہ دار بنائے گئے تھے، مگر اس منصب کا حق ادا کرنے کے بجائے بے شمار پہلوؤں سے اپنی انفرادی زندگیوں میں اور اپنے اجتماعی رول میں خدا کے باغیوں کا رول ادا کرنے لگے تھے۔ افسوس کہ آج مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ انفرادی زندگیوں میں بھی اور اجتماعی رول میں بھی انہوں نے یہودیوں کا رنگ اختیار کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ درجنوں حکومتیں رکھتے ہوئے، درجنوں ملکوں میں اپنی اکثریت رکھتے ہوئے بے شمار قسم کے ذرائع اور وسائل دولت کے ذخائر، ٹیکنالوجی اور معدنیات اور سیال، سونا اور ہر قسم کے اسباب رکھتے ہوئے بھی دنیا میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ کیا ان پر ذلت مسلط نہیں کر دی گئی ہے؟ کاش امت مسلمہ اپنا جائزہ لیتی اور قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا رول ادا کرتی اور یہودیوں کی پیروی سے باز آتی۔ یہودیوں پر ذلت مسلط کر دی گئی قرآن کے اس بیان پر تاریخ کی شہادت موجود ہے کہ برابر تباہ اور برباد کیے جاتے رہے۔ جدید دور میں ہٹلر نے ان کو تباہ کیا اور آج ان کی ایک چھوٹی سی ریاست بھی قائم بھی ہے، تو قرآن کے بیان کے مطابق دوسرے لوگوں امریکہ، برطانیہ، فرانس، چین اور روس کی تائید سے قائم ہے اور اب تو بھارت نے بھی اسے تسلیم کر لیا ہے۔ تاریخ میں جب بھی ان کو کہیں کوئی سکون ملا ہے تو کسی مسلمان حکومت نے اللہ کے نام پر انہیں امن اور پناہ دی ہے۔ کیا کبھی کسی غیر مسلم حکومت نے ان کو سہارا دے دیا ہے؟ غرض کہ آج بھی اسرائیل اپنے بلبوتے پر قائم نہیں ہے، اس لیے قرآن کے بیان میں اور اسرائیل کے قیام میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہودیوں کے جرائم ایک ایک کر کے قرآن نے گنائے ہیں اور اس رکوع میں ان کا ایک جرم تو یہ بیان ہوا ہے کہ وہ اللہ کی آیت کے ساتھ کفر کرتے تھے۔ ظاہر ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ تورات کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ وہ عملاً آیات الہی اور احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ جرم ایسا ہے کہ آج مسلمان بھی اس کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ دوسرا جرم ان کا یہاں یہ بیان ہوا ہے کہ وہ ناحق انبیاء کو قتل کرتے تھے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کا تو سوال ہی نہیں رہا، اس لیے کسی نبی کے قتل کا جرم اب کوئی نہیں کر سکے گا۔ البتہ اس روایت کو سامنے رکھیے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء منی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے،
واقعہ یہ ہے کہ تاریخ میں علماء ربانی کے ساتھ بھی بہت سے مسلمانوں نے بہت برا سلوک کیا ہے۔ آج بھی جو عالم دین کی دعوت لے کر اٹھتا ہے اور اسلامی تحریک برپا کرتا ہے، مسلمان عوام، مسلمان معاشرے اور مسلمان حکومتیں پنجے جھاڑ کر اس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں اور غیر اسلامی کو تقویت پہنچاتی ہیں۔ کیا سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ فیصل شہید رحمۃ اللہ علیہ، صدر ضیاء الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کرنے والے نام نہاد مسلمان نہیں تھے؟ اور اس کے سلسلے میں بھی مسلمانوں نے یہودیوں کی روش اختیار کر رکھی ہے، اور یہ بڑے بڑے جرم وہ اس لیے کرتے تھے کہ معصیت کار ہو گئے تھے اور شریعت کی حدیں پھاندے جاتے تھے۔ آج مسلمان بھی سب تو نہیں، ہاں ان کی اکثریت خصوصاً بھارت میں معصیت کار ہے اور شریعت کی حدود پھاندنے میں کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ البتہ یہودی سب کے سب یکساں نہیں تھے، ان میں ایک گروہ راہ راست پر قائم تھا۔ مسلمانوں میں بھی ایک گروہ دنیا میں ہر جگہ راہ راست پر قائم ہے، اور اسی سے توقعات ہیں کہ انشاءاللہ وہ اپنی اتحادی اور جہادی توانائیوں اور قربانیوں سے کام لے کر امت کو بیدار کرنے کی کوشش کرے گا، اور انشاءاللہ امت مسلمہ بیدار ہوگی اور اس میں نیا خون بھی شامل ہوگا، اور ایک بار پھر دنیا میں اسلامی نظام قائم ہو کر رہے گا۔ ان میں سے جو لوگ دین حق پر قائم تھے ان کی خصوصیات یہ تھیں کہ وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے تھے اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے تھے، معروفات کا حکم دیتے تھے اور منکرات سے روکتے تھے، بھلائیاں کرنے، بھلائی پھیلانے اور فروغ دینے میں کوشاں رہتے تھے، صالحین میں شامل تھے اور صالحین کی روش پر قائم تھے۔ ان کے لیے اللہ نے خوشخبری سنائی ہے کہ مذکورہ بھلائیاں ہوں یا ان کے علاوہ وہ جو کچھ بھی بھلائیاں کرتے تھے اللہ ان کی قدردانی کرے گا، ان کی ناقدری نہیں کرے گا، کیونکہ ان میں جو متقین ہیں اللہ ان کو جانتا ہے، اس لیے ان کو پورا اجر دے گا۔ وہ پرہیزگار تھے اور ہر چھوٹے بڑے کام میں خوف خدا اور خیال آخرت رکھتے تھے۔ آج مسلمانوں میں بھی اچھے خاصے لوگ ایسے موجود ہیں اور دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں جو مذکورہ خوبیاں رکھتے ہیں اور جو خوشخبری ان صفات کے مالکوں کو سنائی گئی ہے اس کے مستحق یہ مسلمان بھی ہیں، اور یہی خوش قسمت لوگ پوری امت کا مکھن ہیں۔ جو لوگ کفر انکار کی روش اختیار کرتے ہیں اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، یہاں صرف ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا گیا اور وہ ہے دنیا پرستی، دنیا میں انہماک، دنیا اور کاروبار، دنیا میں اس قدر مشغولت، دنیا میں انہماک، دنیا اور کاروبار دنیا میں اس قدر مشغولیت کے حق و ناحق کا مسئلہ نگاہوں سے اوجھل ہو کر رہ گیا، اور دنیا کے ذرائع وسائل کو ہر مرض کی دوا، ہر الجھن کا حل، ہر مصیبت کا مداوع سمجھ لیا گیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ عزیز آدمی کو مال اور اولاد ہوتی ہے، اس لیے مال اور اولاد کے عنوان سے کفر انکار کا سبب بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے تمہیں وہ دنیا اور اس کا مال اور اولاد ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی جس کی وجہ سے تم نے کفر اختیار کیا ہے، اور یہ دنیا پرستی اور کفر ہمیشہ کے لیے تم کو دوزخ کا ایندھن بنا دے گی۔ دنیا پرست اور کفار مشرکین بلکہ ملحد بھی روپیہ، پیسہ اور دولت خرچ کرتے ہیں اور بے تحاشا خرچ کرتے ہیں، مگر اس میں اپنے نفس کی خوشنودی، اپنی قوم کی خوشنودی، اپنی دنیا کے لوگوں کی خوشنودی پیش نظر ہوتی ہے۔ نمود و ریا کے لیے خرچ کرتے ہیں، عزت و ناموری اور واہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، عیش و عشرت کے لیے خرچ کرتے ہیں، دنیا کے فائدے بٹورنے کے لیے، دنیا ہی کے نقصانات سے بچنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ان کے پیش نظر اللہ کی خوشنودی نہیں ہوتی، ان کے پیش نظر آخرت کا مفاد نہیں ہوتا، ان کے پیش نظر آخرت کے عذاب سے بچنا اور محفوظ رہنا نہیں ہوتا۔ ہاں بعض کام خدمت خلق اور رفاہ عام کے لیے بھی کرتے ہیں، جذبہ خیر سے بھی بہت سے لوگ بہت کچھ خرچ کرتے ہیں، مگر اللہ اور آخرت ان کے پیش نظر نہیں ہوتی، اور جذبہ خیر بھی اوپری سطح کی حد تک ہوتا ہے۔ اس لیے ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ہوا ہو اور اس ہوا میں پالا ہو، اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر پہنچ گئی ہو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہو، اور وہ پالا ان کی کھیتی کو تباہ کر کے رکھ دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ وہ کفر و بغاوت پر کمر نہ باندھتے تو ان کا خرچ کیا ہوا مال و دولت برباد نہ ہوتا۔ انہوں نے کفر انکار کی روش اختیار کر کے خود اپنے اوپر ظلم کیا، اور کفر کی راہ میں توانائیاں اور دولت خرچ کر کے اپنی قوتوں اور ذرائع اور دولت کو خود یکارت کیا۔
اے ایمان والو، اہل ایمان کے علاوہ دوسروں کو اپنا رفیق اور رازداں مت بناؤ، وہ تم کو نقصان پہنچانے اور تمہارے اندر فساد پھیلانے سے نہیں چوکتے، اور یہ پسند کرتے ہیں کہ تم کسی نہ کسی طرح دشواری اور مشقت میں پھنس جاؤ۔ ان کا بغض و حسد جو ان کو تم سے ہے، ان کے منہ سے پھوٹا پڑتا ہے، اور جو کینہ کپٹ، دشمنی اور اناد ان کے سینوں میں چھپا ہے اور ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے، وہ زیادہ بھیانک اور بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی واضح ہدایات پر نگاہ رکھنا چاہیے اور دوست اور دشمن کو پہچاننا چاہیے۔ اہل کتاب ہوں یا مشرکین، یہ لوگ کبھی بھی اہل ایمان کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ عقل مندی اور فراست مومنانہ کا تقاضا یہی ہے کہ دشمنوں سے ہوشیار رہا جائے۔ مسلمانوں کا بھولا پن دیکھیے کہ کفار اور اہل کتاب سے محبت رکھتے ہیں اور ان پر اعتماد کرتے ہیں، حالانکہ مسلمانوں سے محبت نہیں کرتے، جبکہ مسلمانوں کا تمام آسمانی کتابوں پر ایمان ہے اور اہل کتاب قرآن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اوس و خزرج کے قبیلوں کے یہودیوں سے دوستی کے معاہدے تھے، اور یہ لوگ مسلمان ہو جانے کے بعد بھی پرانی دوستی کو نبھا رہے تھے، مگر جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، یہودی اندر ہی اندر ان کے ساتھ اناد اور دشمنی اور بغض و حسد اور کینہ کپٹ رکھنے لگے تھے۔ اسی صورتحال کے پیش نظر یہ آگاہی اور یہ ہدایات دی گئیں۔ تم ان سے محبت کرتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ تم تورات اور انجیل پر ایمان رکھتے ہو، وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے۔ وہ تمہارا دشواری میں مبتلا ہونا پسند کرتے ہیں، بلکہ تم کو نقصان پہنچانا اور تمہارے اندر بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تمہارے خلاف بغض و حسد اور کینہ ان کے منہ سے پھوٹا پڑتا ہے اور سینوں میں بھی چھپا ہوا ہے۔ ان کا حال یہ ہے کہ تمہارے سامنے تو ایمان کا اقرار کرتے ہیں اور تنہائیوں میں تمہارے خلاف غصے میں مبتلا ہو کر اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے تو خوش ہوتے ہیں۔ لیکن اگر تم صبر و ثبات سے کام لو اور خوف خدا، خیال آخرت کے تحت زندگی گزارو تو ان کی مکاری تم کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔